کوہستان کے لوگوں کی طرف سے ایک اچھی بات یہ سامنے آئی ہے کہ دونوں اطراف کے جو مسافر تھے ان کے لیے افطار اور سحری کا انتظام وہاں کوہستان کے لوگوں نے کیا۔ یہ انہوں نے بتایا کہ بارشیں ہو رہی ہیں اس طرف، اور جب تک بارشیں بند نہیں ہوں گی تو کام کرنا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ کل تک امید ہے کہ سڑک کھل جائے گی۔ جو ہی وہاں سے روڈ بلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے، کل تک یہاں پہ ٹماٹر کے ریٹ جو تھے وہ 100 روپے تھے کلو، اور آج جو ہے ٹماٹر کے ریٹ ماشاءاللہ 150 روپے تک پہنچ گئے۔ وہاں پہ وہ ترجمان تھا تو اس کے سامنے سننے میں آیا کہ اس چائنیز نے اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ کہے ہیں، نہ کوئی توڑ پھوڑ کیا، نہ کوئی جلاؤ گراؤ کیا، نہ اس بندے پہ کوئی حملہ کیا، البتہ انہوں نے احتجاج کیا، اور پھر علماء کرام نے بڑا اچھا رول پلے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گلگت میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ندیم خان۔ گلگت بلتستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے سینئر اینکر محمد عالم صاحب موجود ہے۔ عالم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ عالم صاحب یہ بتائیں کہ حالیہ دنوں ایک انتہائی افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا برچین چائنیز کیمپ کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا۔ مبینہ طور پر کسی چائنیز پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے کوئی توہین آمیز الفاظ کا استعمال کیا، تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتائیں آپ کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ بہت شکریہ ندیم خان۔ واقعی میں یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اکثر اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے یا کوئی بھی بات اگر بنتی ہے اس طرح کی تو اس میں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں بھی اس چائنیز کیمپ کے اندر اس طرح کی ایک بات ہوئی ہے اور پھیل گئی ہے، اور پھر لوگ مشتعل بھی ہو گئے اور بہت بڑا کراؤڈ وہاں پہ جمع ہوا۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوہستان کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بہت بردباری سے کام لیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک تحقیق نہیں ہوتی ہے، کنفرم نہیں ہوتا کہ اس بندے نے واقعی میں بھی کوئی توہین آمیز ایسی بات کی ہے یا نہیں کی ہے، تب تک آپ کسی کو سزا اور جزا نہیں دے سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں اکثر علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً سے لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں اور پھر جا کے مار پیٹ کرتے ہیں، ان قتل و غارت کرتے ہیں۔ ایون پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے علاقوں میں کئی لوگوں کو اس طرح جلایا بھی گیا، زندہ جلایا بھی گیا۔ لیکن یہاں پہ کوہستان میں بہت بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ لوگ تو مشتعل ہو گئے، کیونکہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نام پہ یا رسول پاک کے نام پہ اگر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو وہ تو جان دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا، کوئی یعنی ایسی حرکت نہیں کی ہے، نہ کوئی توڑ پھوڑ کیا، نہ کوئی جلاؤ گراؤ کیا، نہ اس بندے پہ کوئی حملہ کیا، البتہ انہوں نے احتجاج کیا، اور پھر علماء کرام نے بڑا اچھا رول پلے کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ جب تک تحقیق نہیں ہوتی ہے تب تک آپ کو بالکل جی بالکل عالم صاحب جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ علماء کرام کا اس میں جو ہے بڑا مثبت کردار رہا، اور انہوں نے اس مجمع کو جو ہے کنٹرول کیا۔ واقعہ کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چائنیز کی طرف سے توہین آمیز الفاظ کا استعمال کیے گئے۔ چائنیز تو بہت کم انگلش بھی بولتے ہیں، اردو تو ان کے آتی نہیں، تو یہ کیسے جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چائنیز نے جو ہے اور وہ پھر کسی پاکستانی کو ان کے الفاظ سمجھ آئے؟ کوئی اس حوالے سے آپ کو کوئی اپڈیٹ ہے؟ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں جو کیمپ میں جو مزدور تھے یا جو ڈرائیورز تھے تو ان کے سامنے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیگر پنجاب کے علاقوں میں جب اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو وہاں پہ ہم نے یہ بات بھی سنی ہے کہ جب وہ مینیجر ہوتا ہے یا ان کا انچارج ہوتا ہے باہر کا کوئی بھی یا غیر مسلم، تو وہ تھوڑی بہت اگر سختی کرتا ہے یا ان سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے یا ان لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی ذاتی بھی رنجش ہوتی ہے تو پھر ایک دم وہ اس طرح کے الزامات لگا کے ان کے اوپر حملہ کرواتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جیسے لوگ ابھی کنفیوز ہیں کہ کوہستان کے مزدوروں کو چائنیز زبان تو نہیں آتی ہے، تو کیسے اس نے اس طرح کے الفاظ جو ہے نا استعمال کیے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کوہستان کے مزدوروں کے سامنے اس نے ایسی باتیں نہیں کی ہے، البتہ یہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں ایک شخص تھا پنجاب سے،
उस शख्स का ताल्लुक़ है जो चाइनीज़ का तर्जुमान था। अच्छा, ट्रांसलेटर। उस बंदे को चाइनीज़ ज़बान आती है, वहाँ पे वो तर्जुमान था, तो उसके सामने सुनने में आया कि उस चाइनीज़ ने इस तरह के अल्फाज जो है ना वो कहे हैं। लेकिन ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि आया उसने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या नहीं। इसीलिए फिर मैं दोबारा से उलमाए कराम को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने कहा कि जब तक तहकीक नहीं होती है, अब देखें उस शख्स को गिरफ़्तार भी किया गया, रियासती इदारों ने उसको हिरासत में लिया है, अब तहकीक होगी, तहकीक के बाद ही अगर इस तरह की अगर कोई बात सामने आती है तो फिर जज़ा और सज़ा का निज़ाम यहाँ पे मौजूद है, वो फिर सज़ा और जज़ा होगी। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि बग़ैर तहकीक के किसी पर अगर कोई शख्स अगर इल्ज़ाम लगाता है या मेरे आपके साथ कोई ज़ाती अगर कोई रंजिश है तो उसको फिर इस ज़ुमरे में लाके किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल में ये भी अच्छी बात नहीं। बिल्कुल किसी पे जो है बिला जवाब जो है इल्ज़ाम लगाना जो है वो इंतहाई नामुनासिब अमल है। और अगर वो गुनाहगार हैं तो जब भी कोई अगर हमारे पाकिस्तानी भी किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ के कानून को फॉलो करना उनका हक बनता है और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। इसी तरह अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में आकर काम करता है या किसी भी इदारे से मुंसलिक होता है तो कानूनी तौर पर उसको ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के कानून को फॉलो करे। और इस तरह के अगर उन पर इल्ज़ाम साबित होता है तो वाकई उसको जो है वो सज़ा वो रियासती इदारों को देनी चाहिए। इसके साथ साथ आलम साहब ये बता दें कि ईद की आमद है, बाज़ारों में रश किस तरह का दिखाई दे रहा है, लोगों की ख़रीदारी जो है वो कैसे देख रहे हैं, और आपने कुछ इन दिनों में कोई परचेजिंग की होगी तो आप ये भी बता दें कि सब्ज़ी और इन चीज़ों के नर्ख वगैरह आपको कैसे लगे। जी नदीम, बिल्कुल आजकल बाज़ार में आज भी बाज़ार में बड़ा रश था, लोग ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं और ज़ाहिर है फिर ईद के दिन है। फिर जहाँ तक आपने नरखों की बात की, रेट्स की बात की, तो अल्लाह हम मुसलमानों को हिदायत दे, क्योंकि अब रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका है। कोहिस्तान के मुकाम पर अचार नाला है, कौन सा एरिया है, तो वहाँ पे उसका पुल बह गया सैलाब से, बारिश के पानी से। तो जो ही वहाँ से रोड ब्लॉक होने की इतला मिली है, कल तक यहाँ पे टमाटर के रेट जो थे वो 100 रुपये थे किलो, और आज जो है टमाटर के रेट माशाल्लाह 150 रुपये तक पहुँच गए। जो ही रोड ब्लॉक की बात होती है या ख़बर आती है तो फ़ौरन से तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लोग महंगी करने की कोशिश करते हैं। और आज गिलगित में यही हुआ, गिलगित शहर के अंदर 150 रुपये टमाटर बिक रहे हैं। अगर कल तक ये सड़क नहीं खुलती है तो फिर देखें कि ये 200 और 300 तक ये बिल्कुल जी, जैसे मुसलमानियत हमारी जो है वो सामने आ रही है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, यहाँ जहन्नुम से खलासी वाला जो अशरा चल रहा है, लोग जो हैं वो बस अपने लिए सवाब कमा रहे हैं, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल जी, जैसे आलम साहब का कहना था कि रोड की बंदी की खबर जो है वो बस काफ़ी होती है किसी चीज़ के नर्ख जो है बढ़ाने के लिए। और कल जो है जैसे आलम साहब का कहना है कि टमाटर के रेट 100 रुपये के थे, आज एकदम ही 50 रुपये का इजाफा करके 150 कर दिए गए हैं। हम दुनिया भर में हमेशा से देखते हैं। और ये भी मैं कहूँ नदीम की टमाटर अभी मार्केट से गायब होने शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे और कल से फिर रेट्स बढ़ाएंगे, ना सिर्फ टमाटर के रेट्स बल्कि दीगर जो अशिया खुर्दनी अशिया हैं, चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, दीगर चीज़ें हैं, उनके रेट्स भी बढ़ जाएंगे जब तक ये सड़क बंद होती है या फिर ईद की आमद होती है। बिल्कुल जी, जैसे ईद की आमद करीब होती है, जैसे ईद करीब आती जा रही है, इसी तरह जो है इनके नरखों को जो है पर लगेंगे। और दुनिया भर में हमेशा से हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है, कोई बड़े दिन आते हैं, खुसूसन मुसलमानों के जब ईद के त्यौहार होते हैं तो उन दिनों में दुनिया भर में जो है वो खुसूसी तौर पर रिलीफ दी जाती है। उन दिनों में जो है स्पेशल ऑफर्स ऐलान किए जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जैसे बड़े त्यौहार आते हैं तो लोग जो है अपनी छुरियाँ तेज़ कर लेते हैं और गर्दन की तरफ से जो है वो आवाम को काटना शुरू कर देते हैं। आलम साहब ये बताएं कि बारिशों की वजह से गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है शहरा कराकुरम बंद है। लोग अपनों पे ईद मनाने के लिए जो है मुल्क भर से आ रहे हैं, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से आ रहा है और लोग फंसे हुए हैं। कब तक किसी ज़िम्मेदार से किसी जो इदारे हैं उनसे आपकी किसी से बात हो गई कि कब तक ये शहरा खुलेगी ताकि लोग जो है वो अपने घरों तक पहुंच सके बेहिफाजत तरीके से? जी नदीम, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी FWO के ज़िम्मेदारों से। उनसे हमने पूछा कि क्या सूरत हाल है रोड खुलने के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि बारिशें हो रही हैं उस तरफ और जब तक बारिशें बंद नहीं होंगी तो काम करना मुमकिन भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि कल तक उम्मीद है कि सड़क खुल जाएगी। कल तक देखते हैं, उम्मीद भी करते हैं। लेकिन आपने जहाँ तक बात की बारिशों के हवाले से, फिर रोड की बंदिश के हवाले से, लोगों की परेशानी के हवाले से, तो हज़ारों लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ से पंजाब की तरफ ट्रेवल कर रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे,
لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پنجاب اور دیگر شہروں سے گلگت بلتستان کی طرف آ رہے تھے. وہ سارے لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, ان میں خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, دونوں اطراف سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور سینکڑوں جو ہے وہ گاڑیاں وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں. بالکل بالکل جی, سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہیں. اور دوسری جانب جو ہے موسم خراب ہونے کی وجہ سے گزشتہ ایک ہفتے سے جو ہے وہ فلائٹ 2 کا شیڈول بھی ڈسٹرب ہے, جس کی وجہ سے مسافر جو باہر آنے چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں آ سکے ہیں اور نہ جا سکے ہیں. تو اس روڈ کی بحالی کے حوالے سے ہمارے حکام سے گزارش بھی ہے کہ خصوصی طور پر جیسے وہ پانی جو اچھار نالے کا ہے, اگر اس میں تھوڑی سی کمی آتی ہے تو فوری طور پر جو اس پہ کام شروع کر کے, کیونکہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی جو ہے گزشتہ روز جو ہے ان کی ذمہ داران سے بات کی تھی, انہوں نے بھی کہا تھا کہ روڈ جو ہے وہ جلد بحال کیا جائے. جی بالکل, اب وہ کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں. گورنمنٹ آف جی بی اور سی ایم جی بی نے بات تو کی ہے, اب ایف ڈبلیو کے حکام اور ذمہ دار جو ہیں وہ بھی ابھی لگے ہوئے ہیں اس روڈ کو کھولنے کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ پریشر ہے, بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے ندیم, جہاں تک لوگ وہاں دونوں اطراف میں پریشان ہیں, وہاں پہ کوہستان کے لوگوں کی طرف سے ایک اچھی بات یہ سامنے آئی ہے کہ دونوں اطراف کے جو مسافر تھے ان کے لیے افطار اور سحری کا انتظام وہاں کوہستان کے لوگوں نے کیا. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جب بھی کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس طرح کی سڑک بلاک ہو جاتی ہے, تو وہاں کے لوگ جو ہے مہمان نوازی کرتے ہیں, لوگوں کو اپنے گھروں میں لے جا کے جو ہے وہ اسٹے کرواتے ہیں. پھر اس طرح فوڈ وغیرہ, جیسے ابھی رمضان میں لوگ اس ایریا میں پھنسے ہوئے ہیں, تو افطاری اور آپ کو معلوم ہے کہ سحری کا بڑا مسئلہ ہوگا. ہوٹل وغیرہ وہاں پہ نہیں ہوں گے, یا ہیں تو بہت کم لوگ, بہت زیادہ ہیں. تو لوگوں نے مہمان نوازی کے طور پہ افطار اور سحری کا انتظام کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے. اور ہم اس پہ جو ہے کوہستان کے عوام کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ ہمیشہ گلگت بلتستان کے عوام کو جب بھی تکلیف ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ حاضری دی ہے. اور جیسے اب اس رمضان المبارک میں جو ہے آج تیسرا روز ہے, وہاں پہ عوام پھنسے ہوئے, مسافر پھنسے ہوئے, بچے, خواتین, بزرگ جو ہے بڑی تعداد میں دونوں اطراف میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کی خدمت جو ہے اس وقت کوہستان کے عوام جو ہے ان کی کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جزائے خیر بھی دے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں عالم صاحب, بجلی کا حوالے سے بتائیں. بجلی ماہ اپریل چل رہا ہے, پہلے تو اب مارچ میں جو ہے زبردست قسم کی بجلی بحال ہو جاتی تھی, اب صورتحال کس طرح کی ہے بجلی کی گلگت بجلی کی؟ جہاں تک بات کی ندیم, مارچ میں تو خیر بجلی بحال نہیں ہوتی تھی. اپریل کے مہینے میں, مڈ اپریل کے بعد جو ہے بجلی بہتر ہوتی تھی, یعنی لوڈ شیڈنگ میں بہت کمی آتی تھی, یعنی 10-12 گھنٹے کی بجلی آتی تھی, اور اپریل کے آخر میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی تھی. اس سال بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ عین وقت پہ بارشیں ہو گئی, موسم خراب ہو گیا. اب جب تک دھوپ نہیں نکلے گی, برف میلٹ نہیں ہوگی, پانی بڑھے گا نہیں, تو پھر بجلی کا کرائسس تو ہے. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اب پہلے کی نسبت سے تھوڑی بہت بجلی بہتر ہوئی ہے. اور ابھی چیف انجینئر کا یہ بیان بھی آیا کہ عید کے بعد جو ہے وہ بجلی کا نظام بہتر ہوگا. تو ابھی عید بھی 1-2 دن کے بعد ہونے والی ہے, تو عید کے بعد انشاءاللہ امید تو رکھتے ہیں کہ بجلی بہتر ہوگی. چلیں جی, عید کے بعد انشاءاللہ بجلی بہتر ہوگی. عالم صاحب نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ عید کے بعد ہی جو ہے وہ, ویسے عوام کو تو معلوم بھی ہماری خوشخبری سے کیا ہے, اپریل کے آخر میں تو ویسے بھی بجلی پوری ہونی تھی, پانی بڑھنا تھا. اب ہیٹر اور گیزر وغیرہ لوگوں نے استعمال کرنا کم کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر بجلی بڑھ جائے گی. صورتحال جس طرح کی ہے وہاں پہ دل بیٹھا بیٹھا جا رہا تھا کہ اپریل میں بھی جو ہے ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی. مگر چیف انجینئر صاحب نے جیسے انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ جو ہے عید کے فوراً بعد جو ہے بجلی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی, کیونکہ یہ انسانی بنیادی ضروریات میں بھی آتی ہے اور سہولیات میں, کیونکہ عام صارفین سمیت جو بجلی کے کاروبار سے وابستہ افراد ہوتے ہیں وہ شدید متاثر ہوتے ہیں جس ٹائم بجلی نہیں ہوتی. عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. تو یہ چند چیزیں تھیں جن پہ آج پروگرام جو ہے عالم صاحب کے ساتھ کرنا مقصود تھا. اگلے دفعہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ندیم خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.